الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 19۔ ان مبارک آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافق کی زندگی کی مثال ایسے مسافر کی مثال کے ذریعے سے سمجھائی ہے کہ جو مسافر رات کے وقت کسی آندھی اور طوفان میں پھنس جائے تو اس کی پھر کیا پریشانیاں اور کیا حالات ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح منافق ایک اسلامی معاشرے میں جب وقت گزارتا ہے تو اس کو ہر قدم پر اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بالآخر قیامت والے دن پھر جب موت آتی ہے تو بس پھر خالی ہاتھ کھڑا ہوتا ہے اور پریشان حال ہو۔ وہاں کی پریشانی تو الگ چیز ہے، اسے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے طوفانی بارش آ رہی ہو، فیہ ظلمات، اور پھر اس میں اندھیرا بھی ہو، ورعد وبرق، اور اس میں گرج اور چمک بھی ہو۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، تو جب بجلی کڑکے تو پھر اپنی انگلیوں سے اپنے کانوں کو دبائیں، موت کا خوف کہ پتہ نہیں یہ بجلی کہیں ہمارے اوپر نہ گر جائے، کہیں موت نہ آ جائے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں، وہ کہیں سے نکل کر نہیں جا سکتے، یوں پھنسے ہوئے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، جب بجلی چمکتی ہے تو بس یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب آنکھیں چندھے آ جائیں گی، یہ بجلی آنکھیں اٹھا لے گی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جیسے ہی ان پر بجلی چمکتی ہے، تھوڑا راستہ نظر آتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس روشنی میں کوئی قدم اٹھا لیں۔ اب اندھیرے میں اور سخت طوفانی بارش میں پھنسا ہوا مسافر، اسے یہ نہیں پتہ کہ میں آگے قدم کس جگہ پر رکھنا ہے، تو جیسے ہی بجلی چمکتی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ تھوڑا راستہ دیکھ لے اور دو چار قدم اٹھانے کی کوشش کرے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے بس پھر کھڑے کا کھڑا رہ جاتا ہے، پھر آگے کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ کس طرف جانا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو اٹھا لے۔ جس طرح یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، جس طرح یہ اللہ اور اس کے رسول کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو سزا تو ان کی یہی بنتی ہے کہ اس کی سزا کے طور پر ان کے کانوں اور آنکھوں کو اٹھا لیا جائے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے موت کے وقت تک کہ حساب و کتاب آگے ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، منافق کوشش کرتا ہے مسلم معاشرے میں اپنے ایمان کا یقین دلا کر مسلمانوں کے اندر ایک عزت حاصل کرنے کی، ایک راستہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اچانک کوئی ایسی آزمائش آ جاتی ہے کہ اب وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں چل سکتا، تو پھر وہاں پر اس کی وہ پہچان ہوتی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے مثال سے سمجھایا کہ بجلی کا کڑکنا، چمکنا، رات کا اندھیرا، کہ منافق اپنی گمراہی کے اندھیروں میں کھڑا ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ چلنے کے لیے کچھ کوشش کرتا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی اپنی عزت بنا لے، کوئی مقام بنانے کی کوشش کرے، لیکن پھر کوئی ایسی آزمائش آ جائے جس میں پہچانا جائے اور مسلمانوں کی نفرتوں کا نشان بن جائے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے۔ تو یہ بات میں پھر کہتا ہوں کہ کسی دوسرے کو منافق نہیں کہنا، اپنا جائزہ لے کر اللہ سے استغفار اور معافی، اپنے دل کی صفائی کے لیے ہے سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کی زندگی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔